اگر اپنی لائف میں آپ نے چینجنگ لے کر آنی ہے تو اس کا سب سے بڑا مین ریزن کیا ہوگا؟ آپ لوگ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو، آپ لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ اب وہ جھوٹ کیسے بولنا آپ لوگ چھوڑو گے؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ اپنے آپ سے یہ خود وعدہ کر لو کہ میں آئندہ اس چیز کے بارے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا فار ایگزامپل آپ اپنے کسی بڑے سے وعدہ کر لو، یا ایسے بول دو کہ میں آئندہ یہ دھاندلی نہیں کروں گا، یا پھر فار ایگزامپل میں چوری چکاری نہیں کروں گا، یا میں کچھ بھی نہیں کروں گا۔ ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جس دن اسے جھوٹ بولنا سیکھ گیا سمجھو وہ کفر کے راستے میں جانا شروع ہو گیا۔ جھوٹ چھوڑنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے نا، آپ یہ چیز کرو کہ آپ کسی چیز سے وعدہ کر لو، یا کسی ایسے شخص سے وعدہ کر لو، یا سب سے پیاری ذات اپنے رب اللہ پاک سے آپ وعدہ کر لو۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی عالم دین کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا کرتے ہو، یا آپ کے دوست یار ہیں جو اچھے ہیں، جو دین کے ساتھ اٹیچ، اسلام کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ اگر آپ کو اسلام کی دعوت دیتے اور آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یقین جانو جب آپ سے وہ دوسرا بندہ، جب آپ نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا نا، اور آپ کا دوست بولے گا کہ بھائی آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، یا فار ایگزامپل ظہر کی نماز پڑھ لی، اب آپ کے دماغ میں تو فوراً وہ پرومس یاد آئے گا جو میں نے اللہ سے کیا ہوا، چاہے وہ پرومس آپ، میں بولتا ہوں رات کو سوتے ہوئے بھی اللہ سے کرو نا، وہ پرومس ہی ہوگا۔ وہ پرومس کی اہمیت اتنی ہے، وہ اللہ پاک اتنا اتنا غفور و رحیم ہے کہ آپ لوگ کی سوچ بھی رہی ہے وہاں پہ۔ تو یعنی آپ لوگ، جب آپ سے آپ کا دوست یہ بات پوچھے گا کہ بھائی تو نے نماز پڑھی، وہ تو بولے گا یار میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ فار ایگزامپل اگر اسے آپ سے پوچھا آپ نے نماز پڑھی، آپ نے بولا نہیں، آپ نے تو جھوٹ بولا۔ اگر آپ کے دماغ پہ خیال آیا اور آپ کا دین یا ایمان زندہ ہوا، تو فوراً آپ لوگ اس ٹائم یہی بولو گے کہ نہیں بھائی میں نے نماز نہیں پڑھی۔ تو پھر اگر آپ کا دوست اچھا ہوا یا مخلص ہوا، تو ایک بات یاد رکھنا، وہ آپ کو دعوت ضرور دے گا کہ بھائی میرے ساتھ نماز پڑھ۔ آپ جیسے ہی نماز پڑھو گے، پھر وہ اگلے دن آپ سے دوبارہ پوچھے، فار ایگزامپل کوئی بھی ہو کہ آپ جس کے ساتھ آپ کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے، کوئی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے دوست کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار پڑوسی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے چلتا ہے، چاہے وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہو، آپ ان سے بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جس دن آپ نے یہ بولنا چھوڑ دیا، اس دن آپ کی لائف میں خود بخود چینجنگ آ جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کیا نام ہے، آپ لوگ کوشش کرو، کیا نام ہے، جب بھی آپ لوگ اس موبائل یوز کرتے ہو، تو موبائل یوز کرنے سے پہلے آپ لوگ ایک چیز یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اپنے وال پیپر پہ ہی نا آپ لوگ لگا دو الحمدللہ، یا اللہ اکبر، یا سبحان اللہ، ان میں سے کچھ بھی لگا دو۔ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اللہ پاک نے بھی قرآن پاک میں یہ بات فرما دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اگر ایمان میں داخل ہونا ہے تو پورے طریقے سے ہو، ورنہ تو نہ ہو۔ یعنی آپ لوگ جب ایمان میں جب داخل ہونے جا رہے ہو تو پورے طریقے سے ہو۔ آپ لوگ جب جھوٹ بولنا چھوڑو گے تو آہستہ آہستہ آپ کی لائف میں خود بخود چینجنگ آئے گی۔ یقین نہیں آتا تو آپ لوگ یہ آزما کے دیکھو۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد ہو کہ اکثر لوگوں کا تھوٹ سے ہوتا ہے کہ بھائی ہم سے تو جھوٹ بولنا چھوٹ نہیں سکتے۔ یار اگر جھوٹ بولنا چھوٹ نہیں سکتا تو کم از کم آپ لوگ کو وال پیپر میں اللہ کا نام لگاتے ہوئے تو وہ مطلب آپ لوگ ایک مثال دی جاتی ہے، آپ لوگ کو کچھ ہو تھوڑی نہ جائے گا، آپ لوگ مر تھوڑی جائیں گے، الٹا ثواب ملے گا۔ اور کوشش کرو کہ یہ چیز جب لگاؤ گے تو جیسے آپ لوگ موبائل آن کرو گے اور نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ فوراً جب یہ چیز دیکھو گے اللہ اکبر، آپ لوگ کے دماغ میں فوراً خیال آئے گا کہ اللہ اکبر، نماز کا بھی وقت ہے، اللہ اکبر، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ اکبر یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ کوشش کرو اس چیز کو اپنے ساتھ رکھو، اس چیز کو اللہ کے نام کو ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑ کے رکھو، تاکہ اللہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ کہا جاتا ہے نا، حدیث میں بھی آتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ یہ ایسا لفظ ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ کافی ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، ہوا علیہ توکلت، وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا، رب العرش العظیم، عرش پر بھی اور فرش پر بھی آپ لوگ کے ساتھ اللہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک بات ہمیشہ یہ یاد رکھنا، یہ آپ لوگ اگر کچھ ٹائم میں آپ لوگ یہ دہراتے ہو، یا آپ لوگ فجر میں بھی یہ چیز کرتے ہو، تو آپ لوگ کی لائف میں چینجنگ آئے گی۔ اور جس طریقے سے یہ بھی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دین کو اور میرے ایمان کو اپنے اسلام میں ثابت قدم رکھ، یعنی میرے دل کو مضبوط بنا اپنے دین پر۔ تو یعنی آپ لوگ اس چیز پہ عمل کرو، آپ لوگ
मैं खुदारा मैं आप लोग के आगे हाथ जोड़ता हूँ। और तीसरा तरीका भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। जिस दिन आप लोगों ने ये कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, जिस दिन आप लोगों ने ये कुरान को सीने से लगाना शुरू कर दिया, वल्लाह वल्लाह अल्लाह गवाह है आप लोगों को सुकून मिलेगा। अल्लाह गवाह है आप लोग की दुनियावी टेंशन खुद ब खुद दूर हो जाएगी। अल्लाह ने तो नहीं कहा कि इसमें सुकून नहीं, अल्लाह हमारे नबी ने तो नहीं कहा कि इसमें सुकून नहीं, हमारे सहाबा उन्होंने तो नहीं कहा इसमें सुकून नहीं, इसमें सुकून है। वाहिद ये एक ऐसी किताब है जिसको पूरी शक्ल में उतारा गया। वाहिद ये ऐसी किताब है जिसमें तमाम तारीफ़ें मौजूद है अल्लाह की। वाहिद ये ऐसी किताब है जिसमें हर तरह की बड़ाइयाँ मौजूद है। वाहिद ये ऐसी किताब है जिसमें हर तरह का साइंसी हल मौजूद है। ये चीज़ें मौजूद है। आप लोग इसको पढ़ो, इससे सुकून हासिल करो, कोशिश करो। आप लोग अगर इसको यूँ करके चुनते भी हो ना, यूँ करके चुनते हो, तब भी आप लोग को आहिस्ता-आहिस्ता ख़्याल आएगा ये, यार मैं एक दिन चुन रहा हूँ, दूसरे दिन चुन रहा हूँ। क्या क्या आपके दिमाग में खुद ब खुद थॉट्स आने लग जाएँ कि मैं ये गलत नहीं कर रहा। अगर मुझे पढ़ना आता है तो मैं इसको पढूँ क्यों नहीं? प्रॉपर सुकून क्यों नहीं हासिल करूँ? जिस दिन आपने शुरू कर दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस दिन से आपको सुकून मिलने लग जाएगा। जिस दिन आप लोगों ने ये पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये बात हमेशा याद रखो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह पर चलो। कोशिश करो और कोशिश करो कि क्या नाम है, लोगों से झूठ मत बोलो और जब भी बात करो हक़ की बात करो। आप लोग की लाइफ में चेंजिंग नहीं आई। और फिर हमेशा ये बात याद रखना, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि इंसान अगर मुसलमान अपने 2 चीज़ों की हिफाज़त करे, एक वो जो 2 जबड़ों के दरमियान है ज़बान, एक इसकी हिफाज़त करे, दूसरा वो जो 2 टाँगों के बीच में शर्मगाह है उसकी हिफाज़त करे। जिस दिन इसने ये 2 चीज़ों की भी हिफाज़त कर ली, वो सीधी राह पे चलना ले चला। आप लोग ये चीज़ें आज़माओ, आप लोग ये चीज़ें करो, फिर देखो आप लोग की लाइफ चेंजिंग। इनमें से आप लोगों ने एक भी फ़ॉर्मूला या एक भी हल अपना लें, इंशाअल्लाह आपकी लाइफ में खुद ब खुद चेंजिंग आने लग जाएगी।